انجیل یا نہج البلاغہ یا پھر صحیفہ سجادیہ یا کوئی حدیث کی کتاب یا کوئی تاریخ کی کتاب یا کوئی بھی ایسا منبع جو علم کا ہو، ان کی درستگی کو، اس کے پیرائے کو ناپنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ وہ توحید کے پرچار میں کتنا زیادہ آگے ہے۔ اور سید الشہداء کی ذات بھی، آپ کا وجود بھی توحید کا سب سے بڑا مظہر ہے، توحید کا سب سے بڑا عکاس ہے۔ کس طرح آپ کی ذات گرچہ تنہا تھی، لیکن آپ کو جو لقب دیا گیا وہ آل اللہ کا ہے، کہ وہ اللہ کا خاندان ہے۔ گرچہ آپ تنہا تھے، لیکن آپ کو موضع سر اللہ کہا گیا، کہ وہ اللہ کے تمام تر اسرار، راز اور رموز کو جاننے والا مرکز ہے۔ آپ وطر اللہ ہیں، وہ مجاہد جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ دلیل علی اللہ ہے، اللہ کی سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی علامت، سب سے بڑا دلیل، سب سے بڑی نشانی ہے۔ آپ سفیر اللہ ہیں، اللہ کا سب سے بڑا پیامبر ہے۔ آپ وصی اللہ ہیں، اللہ کی وصایت کو زندہ کرنے والے ہیں۔ آپ ولی اللہ ہیں، اللہ کی ولایت کا پرچار کرنے والے ہیں۔ آپ صفی اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے تمام اعلیٰ صفات جو انسان کے ارتقاء کا باعث بنتی ہیں ان کا مظہر ہے۔ اور آپ ثار اللہ ہیں، اللہ کا وہ لشکر جو نجات کی جانب ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ آج کل ہم لوگ کتنی نجات کی تلاش میں ہیں، ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ان وباؤں سے نکل کر ہم لوگ ایک ایسے مقام پر آ جائیں جہاں تاریکی نہ ہو، جہاں ہمارے لیے امید ہو، ہمارے لیے شفا ہو، ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ ذات سید الشہداء مصباح الہدی ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں، سفینۃ النجات ہیں، کشتی نجات ہیں۔ اور میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن حسین کا جو سفینہ ہے وہ اوسع و اسرع، وہ تیز اور وسیع ہے، اس میں زیادہ لوگوں کی گنجائش ہے اور وہ منزل تک بڑی آسانی سے اور تیزی سے پہنچا دیتا ہے۔ ذات سید الشہداء موجود ہے تو ہمارے لیے نا امیدی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کمزور پڑنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری اور آپ کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہمارے پاس جنت کا سردار جیسا وسیلہ موجود ہے، کہ وہ ذات ایسی ہے کہ جو پروردگار عالم کا ایسا مظہر ہے کہ جو خدا کے نزدیک تو راضیۃ مرضیہ ہیں ہی، نفس مطمئنہ ہیں ہی، لیکن جو ان سے جڑ جائے وہ بھی خدا کی اس قدرت سے منسلک ہو جاتا ہے۔ ہمارا مقام ایسا ہے کہ ہم اپنی قسمت پر رشک کریں، ہمیں ایسے سردار ملے ہیں، ہمیں ایسی ہستیاں ملی ہیں جن کے طفیل ہم اس الٹیمیٹ ذات پروردگار عالم کی قدرت سے جڑ سکتے ہیں اور ایک پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، جو بہت سے لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ ہمارے لیے حسین معجزہ ہے، ایسا معجزہ جسے اللہ نے ہمارے سینے میں حرارت کی شکل میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ ان الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبردا ابدا، حسین معجزہ ایسا ہے کہ جو میرے اور آپ کے دل میں حرارت کی شکل میں ایسا زندہ کر دیا گیا ہے جسے کوئی نہیں بجھا سکتا، جسے کوئی خاموش نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی چیز میرے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس معجزے کا حصہ ہیں؟ اس سے بڑی نعمت اللہ کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس قائم دائم چیز کا حصہ اس سے منسوب مجھے اور آپ کو کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ ناز کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے، یہ ایک دوسرے کو تبریک اور تہنیت کہنے کا دن ہے، یہ امید کا دن ہے، یہ نجات کا دن ہے، یہ سرور کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، یہ سکون اور اطمینان کا دن ہے، جس دن میرے اور آپ کے لیے یہ نسبت ہماری ناتوان چیزوں کو بے پناہ طاقتوں میں بدل دیتی ہے۔ بہت ساری باتوں میں آتا ہے، کون سی بات بتاؤ ارشیا؟ سب سے مشکل کا سوال آپ لوگوں نے آخر میں رکھا تھا۔ مجھے غصہ جھوٹ سے آتا ہے، منافقت سے آتا ہے۔ جو آپ لوگوں سے زیادہ ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ مجھے بہت سارے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے انہیں میں بالکل نہیں اچھی لگتی اور میرے منہ پہ میری تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مجھے بہت غصہ آتا ہے۔
اور میں مسکرا کے ٹال دیتی ہوں، میں انہیں پتہ ہی نہیں چلنے دیتی کہ مجھے پتہ ہے ایسا بہت ہوتا ہے میرے ساتھ. تو خواہ میری مجالس یا میری تعریف نہ کریں. آئی ڈونٹ ہیو سچ ہنگر کہ مجھے کوئی اپریشیٹ کرے. الحمدللہ، you don't need. اس کو مسلمانوں نے بی بی پالا تھا جسے آپ نے ارمانوں سے بی بی ہائے رولا رولا کے اسے ذبح کر دیا. ہائے زہرا قبول کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. صلوات اللهم صل علی محمد علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح ورحمته. الصلاة والسلام علی المہیمن علی رسله والخاتم لأوصیائه والشافع الیہ والمکین لدیہ والمطاع فی ملکوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی قبول کیجئے پرسا حسین کا کہ انسان پیروکار ہو. پیاسے کا بے وطن کا شاہ مشرقین کا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا. جب ماہ محرم نے خبر غم کی سنا دی رخ کر کے بقیہ کا یہ مومن نے صدا دی تشریف لائے فرشے عزا کا بچھ گیا زہرا قبول کی. اپنے راستوں کو طے کرو. صبر وہ چیز ہے کہ جو تمام اوصاف کا تاج ہے، جس کو تمام صفات انسانی جتنی بھی انسانی ایٹریبیوٹس ہیں سب سے زیادہ گرا قدر یہ ایک ایسی صفت ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، مشہور ملاقات. حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس گئے تو کیا کہا حضرت خضر نے؟ اگر صبر کرو گے تو بہت کچھ سیکھ لو گے، اور صبر نہیں کرو گے تو کبھی بھی تم اسرار تک نہیں پہنچ سکو گے. اور آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کی وہ کلاس لی تو کلیم اللہ بنے، صبر کی بدولت بنے. طالوت اور داؤد علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے تو خدا تمہیں جالوت کے اوپر غلبہ دے گا، ان کے اوپر تمہیں حکمران بنائے گا. ان اللہ مع الصابرین. اللہ آپ کے پاس نفس ہے جو نفس آپ کو بار بار گناہوں کی جانب لاتا ہے. کیا اللہ اس بات کا علم نہیں رکھتا کہ آپ کی نیت کیا ہے؟ وہ جو شہرک سے زیادہ قریب زبور ان
انجیل یا نہج البلاغہ یا پھر صحیفہ سجادیہ یا کوئی حدیث کی کتاب یا کوئی تاریخ کی کتاب یا کوئی بھی ایسا منبع جو علم کا ہو، ان کی درستگی کو، اس کے پیرائے کو زندہ سے پلٹ کر گھر جانے سے پہلے گئی مادر کی لغت پر زینب نے